زال کو تھوڑا سا نرم بھی کرنا ہے. جی تو آپ اپنے پاس سے پڑھ لیں. ہاں کھڑی زیر. تھوڑا اس کی اصل میں مشق یہ ہے کہ ان کو تھوڑا لمبا کرنا ہے. ایک الف کے برابر ان کو لمبا کرنا ہے. تختی نمبر 8 مدہ و لین کی ہے. حروف مدہ کیا ہیں؟ الف واو یا. یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں. مد سے ہے نا، مد لمبی ہوتی ہے، اس لفظ جس پر مد اس کو کھینچنا ہوتا ہے. ان کو بھی لمبا کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. الف واو یا. اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا مدہ. یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے، جسے مد اصلی کہتے ہیں. اس کی مثال با زبر الف با. اب با سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے الف سے پہلے زبر ہے تو الف کیا ہے؟ مدہ ہے. اب اس کو کھینچنا ہے تو اسی طرح واو ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. آگے بی با ساکن ہے، جزم. ساکن کا مطلب جزم. تو با ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ. با سے الف میں الف سے پہلے زبر ہو، واو میں اس سے پہلے پیش ہو، یا میں اس سے پہلے زیر ہو. یہ جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. ان کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. اچھا اس کو آپ توجہ سے سمجھیں، ابھی آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا. دیکھیں ہم جب پڑھتے ہیں آواز نکالتے ہیں تو واو کی آواز پیش کی طرف مڑتی ہے، پیش کی طرف جاتی ہے، اور یا کی جو آواز ہے وہ زیر کی طرف جاتی ہے، اور الف کی زبر کی طرف. اس لیے ان سے پہلے یہی حرکت ہونی چاہیے. الف سے پہلے زبر ہو تو وہ مدہ ہوگا، زیر یا پیش ہوگی مدہ نہیں ہوگا. واو سے پہلے پیش ہی ہو، واو سے پہلے جو بھی حرف ہو اس سے پہلے پیش ہو، زیر یا زبر ہوگی تو وہ واو مدہ نہیں ہوگا. واو مدہ تب بنے گا اس سے پہلے پیش ہو. اور یا جو ہے اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر، تو وہ یا مدہ ہوگی. الف واو یا، یہ 3 حرف جب ساکن ہو اور ان تینوں سے پہلے ان کے مطابق حرکت ہو، یعنی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. یعنی ان کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا ایک الف کے برابر. حروف مدہ کے بعد اگر سبب مد آ جائے، سبب مد یعنی جس کی وجہ سے مد ہوتی ہے وہ آ جائے، سکون اصلی یا بوجہ وقف، تو لمبی ہوگی مد، جیسے مد فری. اب میں اس کو آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ مثلا ہم نکالیں، اس سے سورہ فاتحہ الحمدللہ جو ہے نا یہ نکالیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. اب دیکھیں نکل گئی. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین، مین دیکھ رہے ہیں آپ؟ مین آخر میں نون ہے، نون کو چھوڑ دیں وہ آخری ہے.
اور اس سے پہلے ہے یا، اور یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ ہے حرف مدہ، اس کو ہم کہیں گے مین، بس ایک الف کے برابر مین بس۔ اچھا اب یہ جو آخر میں بات بتائی نا انہوں نے، یہ اتنی بات ہوگی حروف مدہ کی کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کرنا ہے لمبا، مین یہ ایک الف کے برابر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سبب مدہ آ جائے، یہ کہ حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ یا سکون اصلی بوجہ وقف جب کرتے ہیں تو آخری حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ساکن، خاموش، اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ جب ہم وقف کرتے ہیں کسی آیت پر تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ آخری حرف کو ساکن، سائلنٹ کر دیتے ہیں، اس کی آواز نہیں آئے گی۔ اب جب وقف کریں گے تو یہ مد بن جائے گی بڑی والی، یہ مد بنے گی بڑی والی۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں یہ ہے رب العالمین، اب یا ساکن اس سے پہلے زیر، تو یہ ہوگی یا مدہ، اور ہم نے یہاں کرنا ہے وقف، ٹھہرنا ہے، تو یہ نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن، اس پہ زبر نہیں پڑیں گے۔ جب ہم وقف کریں گے تو اس پہ زبر نہیں پڑیں گے، ہر جہاں بھی وقف کریں گے اس آخری حرف پہ اگر زبر زیر ہوگی تو نہیں پڑھیں گے جہاں وقف کریں گے۔ یہاں ہم نون پہ زبر نہیں پڑھنی، وقف کریں گے، تو اب یہ وقف کی وجہ سے مد کا سبب پیدا ہو گیا۔ اب اس کو ہم وقف کی وجہ سے لمبا کر سکتے ہیں 5 الف کے برابر، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو لمبا کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں؟ مد تو نہیں ہے، یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ جو لمبا کر رہے ہیں یہ وقف کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ پیچھے ہے یا مدہ اور وقف آ گیا، وقف سبب ہے مد کا، تو اب اس کو وقف جب کریں گے، وقف نہیں کریں گے پھر لمبا نہیں کرنا، پھر لمبا کریں گے تو غلط ہو جائے گا، پھر لمبا نہیں کرنا، جب وقف کرنا ہے پھر لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں الرحمن الرحیم، یہاں بھی یا مدہ ہے، یا ساکن اسے پیچھے زیر ہے، اور میم جو ہے وہ وہاں وقف کر رہے ہیں ہم، تو اس پہ زیر نہیں پڑیں گے، اس کو ہم اب یہ وقف سبب مد ہے، لہٰذا ہم وہ اس وقت جب حرف مدہ ہو، حرف مدہ ہو، حرف مدہ 3 ہے، الف واو یا، ان میں سے یہاں 2 جگہ یا آ گئی، 2 وقف کیے، دونوں جگہ یا ہی ہے، یا کی مثال ہے یہ دونوں جگہ، واو کی مثال اور زبر الف کی مثال وہ بھی آ جائے گی۔ مالک یوم الدین، یہاں بھی یا کی مثال، دین الدین، یا ہے ساکن اور اس سے پہلے دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو یہ یا کیا ہے؟ یا مدہ، یہ یا کیا ہے؟ بولیں صاحب، یہ یا کیا ہے؟ یا مدہ، تو یا مدہ کو 1 الف کے برابر کرنا ہے، لیکن اگر وقف ہو رہا ہو وہاں تو پھر 5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب پڑھتے ہیں نماز میں تو تلاوت کرتے ہیں تو اس کو لمبا کر دیتے ہیں 5 الف کے برابر، کیونکہ یہاں 5 الف کے برابر لمبا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ یا مدہ ہے۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں بھی وہی ہے۔ اچھا الف کی میں مثال دے دوں، پتہ نہیں یہاں آتی کہ نہیں آتی، میں ایاکا جو ہے نا یہ الف کی مثال، اگر بالفرض ہم یہاں وقف کرتے ہیں، وہ آگے مثال آ جائے گی پھر وہاں بھی سمجھا دیں گے، لیکن یہاں صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہاں وقف کرتے ہیں ایاکا اس پہ، تو ایاک یہ وقف ہے، ایاکا نہیں وقف۔ اگر وقف یہاں پر کر دیا غلطی سے کسی نے، ویسے یہاں وقف نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے۔ الف مدہ یہ ہے، الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ اب اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اگر وقف کرنا ہے تو 5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اچھا، واو مدہ غیر المغضوب، مغضوب، یہاں پر وقف نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ واو مدہ ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ اس طرح یہاں پر آخر میں وَلَضَّالِّينَ، یہاں پر عام جگہ سے ڈبل لمبا کرتے ہیں، یہاں پر 10 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے ہے الف مدہ وَلَضَّا، زواد کے بعد کیا ہے؟ نہیں نظر آ رہا؟ الف ہے، زواد کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، اور الف کے بعد کیا ہے؟ اور لام ہے ساکن، لام ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ لام دو ہیں، شد آگے نا، لام دو ہیں، پہلا لام ساکن ہے، دوسرے لام کے نیچے زیر ہے، کیونکہ اس کو آگے ملائیں گے۔ اب یہ الف مدہ کی مثال ہے، تو الف مدہ ہے تو اس پہ وقف ہو رہا ہے تو مد ہوگی 5 الف کے اوپر، اس کے لیے اس کے اوپر مد لکھ دی، اور آگے لین میں یا مدہ ہے تو 2 مدہ شروع، الف بھی مدہ ہے یا بھی مدہ ہے، اس لیے اس کو 10 الف کے برابر کریں گے، الف مدہ پہ 5، یا مدہ پہ بھی 5، وَلَضَّالِّينَ، اس طرح، یہ اس طرح اس کو لمبا کریں تو یہ اس طرح الف واو یا، یہ 3 حروف کون سے ہیں؟ حروف مدہ، اور ان کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 1 الف کے برابر، اصل میں ان کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 1 الف کے برابر، لیکن اگر یہاں پر سبب مد آ جائے تو پھر 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے حمزہ آ جائے یا وقف آ جائے۔ وقف کی میں نے مثالیں دے دی، حمزہ بھی کہیں آ جائے گا، وہ اگلے پیج میں ہے، بلکہ اگر یہاں پر آ جائے گا میرا خیال ہے، یہ دیکھیں، یہ یؤمنون بما انزل، بما میں جو الف ہے یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے، کیونکہ الف ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے، اس کو کریں گے 1 الف کے برابر، لیکن اس کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ ہمیشہ یاد رکھیں سبب مد ہے، مد کا سبب ہے، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں مد ہوگی۔ اب یہ بیما جو الف ہے اس کے اوپر یہ لمبی سی مد لکھی ہوئی ہے نا، یہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ یہ اسی وجہ سے لکھی ہے کہ آگے حمزہ آ گیا، حرف مدہ ہے الف، لہٰذا اس کو آپ 5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، سبب مد آ گیا حمزہ، یہ ان ضلع میں آگے حمزہ ہے، ان ضلع۔ یہ جو ہے نا بیما، یہ جگہ اب نظر ہے، بیما، بیما یہ الف ہے، اور اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اور اس کے بعد ان ضلع کا حمزہ ہے، یہ سبب مد ہے، تو اس لیے اب یہ حرف مدہ 1 الف کے برابر لمبا ہونا تھا، لیکن حمزہ آنے کی وجہ سے یہ 5 الف کے برابر لمبا کر سکتے، اس لیے اوپر انہوں نے مد بنا دی کہ یہ اس پہ حرف مدہ ہے اور یہاں پر لمبا کر سکتے ہیں۔ یہ آج ہم نے جو تختی پڑھنی ہے اس میں یہ حروف مدہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے قاعدے کو خوب اچھی طرح پڑھا کریں، خوب زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں تاکہ یاد۔ اب یہ یہاں پر ہم اس کی مشق کرتے ہیں، اب اس کو پڑھیں گے، یہ سارے مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ اس کی مشق ہے۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی،
با بو بی تا زبر الف تا تا پیش واو تو تا زیر یاتی تا تو تی. اگر ہم اس کو پڑھیں گے تا تو تی تو یہ پڑھا ہی نہیں جائے گا. جو ان کے ساتھ الف واو یا ہے آخر میں لگ رہی وہ پڑھی نہیں جائے گی. اس کو پڑھنے کے لیے ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے تو تب پڑھی جائے گی جہاں پر بھی قرآن پاک میں ایسے آئے. اسی طرح ہم اس کو پڑھیں گے سا زبر الف سا سا پیش واو سو سا زیر یا سی سا سو سی ہا زبر الف ہا ہا پیش واو حو ہا زیر یا حی ہا حو حی. اسی طرح آخر تک یہ مشق آپ حضرات نے اس کو 5-10 دفعہ ساری تختی پڑھنی ہے. ایک دفعہ نہیں 5-7 دفعہ پڑھنی ہے تاکہ اچھی طرح یہ ہو جائے. پھر اس کے بعد اگلا یہ یہاں تک پڑھنی. تختی ایک ہی ہے، اس کے 2 حصے ہیں. یہ آگے پھر یہاں تو ہے نا 3 جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہو نون زبر الف نا نون پیشوا نون نون زیر یعنی نا نو نی. لیکن آگے جو ہے یہ اردو لکھا اس سے نیچے والے 2 ہیں وہ اور چیز ہے. یہ اس تک جو ہے آپ نے پڑھنی. آپ کے قیدوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوگا، قیدوں میں دیکھ لیں. اس تک آپ نے پڑھنی ہے یہاں تک. یہ آگے جو درمیان میں اردو کی 2 لائنیں لکھی ہوئی اس سے آگے پھر کل پڑھیں گے. تو اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھ کے آنا ہے تبھی پھر کچھ سمجھ آئے گا. اگلا اس کو خوب زیادہ سے زیادہ پڑھ کے آئیں. قاعدے کو خوب پڑھیں تاکہ قرآن پاک آپ کو آئے. قاعدہ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر مشکل ہوگا. تو کون سا سبق پڑھا تھا ہم نے کل؟ 11واں 12واں 11واں پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے. یہ ضمیریں ہم نے پڑھ لی تھی متصل اور منفصل. ہوا ہما ہم انتا انتما انتم آنا نحن. اور مونس کی ہیا ہما ہننا انتی انتما انتنا آنا نحن. اور جو تھی متصل ہو ہما ہم کا کما کم یہ نا. اور ہا ہما ہننا یہ مونس کی ہے. کی کما کننا یہ اور نا. یہ ضمائر ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. اور اس کے بعد دوسری چیز ہم نے حروف جار پڑھے. وہ 17 ہیں، ان میں سے 7 پڑھے ہیں با لام من ان الا علا فی. اور یہ بھی ضمیروں کے ساتھ مل کر آتے ہیں. یہ حروف بھی جیسے ضمیر متصل بھی با حرف جر مل گیا، اس کے ساتھ ضمیر متصل مل گئی. اور اس کی پھر ہم ایسے گردانے آگے کریں گے بہی بہیما بہم اس طرح آخر تک. آگے کیا آئے گا؟ بہی بہیما بہم. آگے کیا آئے گا؟ بکا بکما بکم بی بنا. اس طرح یہ دوہرا لیا کریں آپ تاکہ آپ کو پتہ رہے. اور اس کے بعد آگے جو تیسری چیز چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی وہ حروف مشبہ بالفعل. انا انا کا انا لاکنہ لیت لعل. یہ بھی ضمیروں کے ساتھ بھی آتے ہیں. اور اسم فعل حرف یہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں. اسم فعل حرف فعل ماضی پڑھا تھا فعلا فعلا فعلو فعل فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلنا. یہ ہے مذکر کے صیغے فعل ماضی کے.
فعلا کا معنی کیا ہے؟ ہاں، اس ایک مرد نے کیا، اور فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ فعلا الف سے پہلے زبر ہے، اور فعلو واو سے پہلے پیش ہے۔ واو ہمیشہ اپنے ما قبل پیش چاہتا ہے، اور الف ہمیشہ اپنے ما قبل زبر چاہتا ہے، اور یا ہمیشہ اپنے ما قبل زیر چاہتی ہے۔ تو یہ اس طرح حروف مدہ ہے۔ مدہ میں بھی جو ہم نے قاعدے میں پڑھے اس میں زبر زیر پیش کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو یہ فعل ماضی ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ فعل ماضی مونس ہے، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ اور منفی ما فعلا، اس کے شروع میں ما لگ جائے یا لا لگ جائے تو منفی بن جائے گا۔ ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتو، ما فعلنا۔ اسی طرح مونس ہے، مونس کا آ جائے گا ما فعلت، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا۔ یہ ماضی ہے مثبت اور منفی۔ مضارع کیا ہے؟ یفعلو، اس کا بتا دیا تھا کہ الف تا یا نون، اس کے شروع میں 4 علامتوں میں سے 4 حرفوں میں سے کوئی ایک لگے گا، الف تا یا نون میں سے، اور آخر میں تثنیہ اور جمع کی علامت لگ جائے گی، جو بھی صیغہ ہے اس کو آخر میں پہنچانا۔ مضارع کو پہچاننا ہے تو شروع میں دیکھیں گے کہ 4 میں سے کوئی ہے، الف تا یا نون میں سے۔ صیغہ پہچاننا ہے کہ وہ تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، واحد کا ہے، تو آخر دیکھیں گے۔ تو اس طرح یفعلو، اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے یفعلو کا؟ ہاں، مضارع ہے چونکہ، تو وہ کرتا ہے یا کرے گا ایک مرد۔ یہ مضارع کا ترجمہ، یعنی حال اور استقبال۔ اور ماضی کا معنی گزرا ہوا، کہتے فلاں کا ماضی کیسا ہے، یعنی گزرا ہوا جو زمانہ ہے، تو معنی ہی اس کا گزرا ہوا، تو اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس ایک مرد نے کیا، یعنی کر چکا ہے، وہ کیا کا مطلب کر چکا ہے، وہ کرتا ہے یا کرے گا، حال اور استقبال ہے۔ تو یہ فعل مضارع یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلون، افعلو، نفعلو۔ افعلو میں کرتا ہوں، اور نفعلو ہم کرتے ہیں۔ مونس کا بھی اسی طرح، تفعلو مونس، تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گا، وہ ایک غیب کا ہے، وہ ایک عورت کرتی ہے یہ کرے گی۔ تفعلان، وہ 2 عورتیں کرتی ہیں یہ کریں گی۔ یفعلنا، پھر تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ متکلم کے ہمیشہ دونوں کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم نے نیا جو سبق پڑھنا ہے وہ مضارع نفی ہے۔ مضارع منفی یعنی جس کے شروع میں ہم اسی مضارع کے شروع میں ما لگا دیں گے یا لا لگا دیں گے۔ ما کا معنی بھی نہیں، لا کا معنی بھی نہیں۔ تو پہلے تھا یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ ما یفعلو، وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ لا تفعلو، وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا۔ ایک ہی بات ہے، ما لگائیں یا لا لگائیں۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے حرف نفی، ما اور لا ہے، نہیں، نا اور نہیں۔ ما کا معنی اور لام کا معنی بھی نا اور نہیں، دونوں میں سے کچھ بھی جہاں جملے کے مطابق کیا جائے گا۔ ما اکثر ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی مضارع پر بھی آتا ہے، میم الف ما، یعنی دونوں پر ہی آتا ہے لیکن زیادہ تر ماضی پہ آتا ہے۔ اور لام اکثر مضارع نفی کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی نفی پر بھی آتا ہے، یہ اس کے الٹ ہے۔ ما جو ہے اکثر ماضی پر آتا ہے، مضارع پر کبھی کبھی۔ لا جو ہے اکثر مضارع پر آتا ہے، ماضی پر کبھی کبھی۔ یہ اس طرح ماضی اور مضارع کی نفی۔ اب یہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے مثالیں۔ ماضی نفی کی مثال، وما ظلمہم اللہ، اس کا معنی ہے اور نہیں ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ اب ظلم، فعلا، ظلم، ضربا برابر ہے نا وزن،
ماضی ہے تو یہ ہے ماضی، فعلہ کے وزن پر جو بھی ہوگا وہ ماضی ہوگا، تو یہ ماضی ہے ظالمہ۔ ہم تو ضمیر ہے، اس کے ساتھ متصل ضمیر لگی ہم، تو ظالمہ ماضی ہے، اس کے شروع میں ما آ گیا، ما ظالمہ، نہیں ظلم کیا، ہم ان پر، اللہ نے، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں یعنی۔ تو یہ کس کی مثال ہے وما ظلمہم اللہ؟ جی کوئی بتائے گا یہ کس کی مثال ہے؟ وما ظلمہم اللہ، ہاں ماضی منفی کی ہے، ماضی نفی کی ہے یہ مثال، ماضی ہے لیکن نفی ہے۔ اور مضارع کی مثال کہ وما، کبھی کبھی ما جو ہے مضارع پر داخل ہوتا ہے، وہ یہ ہے وما یخدعون الا انفسہم، سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آج کل، بالکل پہلا صفحہ اس پہ ہے وما یخدعون الا انفسہم، یخدعون فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں ما داخل ہو گیا۔ خدا کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، یخدعون دھوکہ دیتے ہیں وہ، ما یخدعون نہیں دھوکہ دیتے وہ، وما یخدعون وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنے نفسوں۔ جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں حالانکہ دل میں ایمان نہیں، تو یہ کہہ کر وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے، اللہ کو نہیں دیتے۔ وما یخدعون، یخدعون دھوکہ دینا، ماں کا معنی نہیں، تو ماں مضارع پر داخل ہو گیا۔ اسی طرح نفی کی مثال، مضارع نفی ولا یظلم ربک احدا، ولا یظلم ربک احدا، اب یظلم کیا ہے؟ مضارع ہے، کیونکہ اس کے شروع میں یا ہے، الف تا یا نون میں سے کوئی شروع میں آ جائے وہ مضارع ہوتا ہے، تو اس کے شروع میں یا ہے، یہ مضارع ہے۔ اب لام شروع میں لگ گیا، لام الف لا، تو یہ مضارع منفی بن گیا، اور یہ انہوں نے مثال دی ہے کہ مضارع کے اوپر جو ہے لام زیادہ داخل ہوتا ہے، بار زیادہ جگہ پر مضارع منفی لام کے ساتھ آتا ہے، کبھی ماں کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا معنی ولا یظلم ربک احدا، اور تیرے رب نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ ماضی نفی کی مثال فلا صدق ولا صلی، 29ویں پارے میں، فلا صدق ولا صلی، نہ ہی انہوں نے تصدیق کی اور نہ ہی انہوں نے نماز پڑھی، تو یہ فلا لام جو ہے ماضی پر داخل ہو، صدق ماضی ہے، صلی بھی ماضی ہے، تو صدق فعل یہ ماضی ہے، تو اس پر لام داخل ہے، نفی ہے۔ مضارع جس کے شروع میں نفی ہو یعنی مضارع منفی اس کو کہتے ہیں۔ مضارع کی نفی کے لیے اکثر لا آتا ہے اور کبھی کبھی ما بھی آتا ہے، اس کی جیسے مثالیں آپ نے دیکھنی، اور مثالیں وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، یشعرون کیا ہے یہ مضارع ہے، یشعرون کیوں مضارع ہے؟ شروع میں یا داخل ہے، شروع میں یا ہے، الف تا یا نون میں سے کوئی بھی حرف شروع میں آ جائے کسی فعل کے تو وہ مضارع، فعل مضارع ہوتا ہے، تو اس کے شروع میں یا ہے، اور شروع میں لام بھی آ گیا تو منفی بن گیا۔ اگر صرف ہوتا یشعرون تو یہ مثبت تھا، اب ہے لام ہے، لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح دوسری مثال ماں کی، وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے، یہاں پر بھی یضل یہ مضارع ہے اور اس پر ماں داخل ہے۔ اس کے بعد آگے ہے انی اعلم ما لا تعلمون، تعلمون کیا ہے؟ تعلمون کیا ہے؟ مضارع ہے کیونکہ تا داخل ہے شروع، الف تا یا نون یہ چار میں سے کوئی حرف آئے تو وہ مضارع بنتا ہے، تا داخل ہے اس لیے یہ تعلمون کیا ہے؟ تعلمون یعلمون مضارع، تعلمون بھی یعلمون بھی، تعلمون مخاطب کا صیغہ، یعلمون غائب کا صیغہ، تو تعلمون مضارع ہے، اس کے شروع میں لا آ گیا، انی اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، لا تعلمون تم نہیں جانتے،
لا تعلمون کا معنی تم نہیں جانتے. اور اسی طرح ماں کی مثال کہ ماں جس مضارع پر داخل ہو وہ مضارع منفی، یعنی لام بھی داخل ہو سکتا ہے ماں بھی، دونوں کی مثالیں دے رہے. وما یکفر بہا، یکفر کیا ہے؟ مضارع، اس کے شروع میں ماں داخل ہے، اور نہیں انکار کرتے اس کا، نہیں کفر کرتے. تو یہ اب اس کی گردانیں دیکھ لیں. مذکر کی یہ ہے لا یفعلوا، وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. لا یفعلان، وہ نہیں، دو مرد نہیں کرتے یا نہیں کریں گے. لا یفعلون کا کیا معنی ہے؟ وہ سب نہیں کرتے یا نہیں کریں گے. لا تفعلوا، تم ایک مرد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. لا تفعلان، تم دو مرد نہیں کرتے یا نہیں کرے گا. لا تفعلون، تم سب مرد نہیں کرتے یا نہیں کرے گا. لا افعلوا، میں نہیں کرتا یا نہیں کروں گا. لا نفعلوا، ہم سب نہیں کرتے یا نہیں کریں گے. یہ مذکر کی گردان. مونس کی لا تفعلوا، وہ نہیں کرتی یا نہیں کرے گی. ایک اور لا تفعلان، وہ دو عورتیں نہیں کرتی یا نہیں کرے گی. لا یفعلن، وہ سب عورتیں نہیں کرتی یا نہیں کرے گی. اور واحد مونس حاضر، واحد مونس، واحد بھی ہے، مونس بھی ہے، اور حاضر ہے، مخاطب ہے. حاضر مخاطب ہے. لا تفعلین، لا تفعلین، تو ایک عورت نہیں کرتی یا نہیں کرے گی. لا تفعلان، تم دو عورتیں نہیں کرتی یا نہیں کرے. لا تفعلن، تم سب عورتیں نہیں کرتی یا نہیں کرے. لا افعلوا، میں ایک عورت نہیں کرتی یا نہیں کروں گی. لا نفعلوا، ہم سب نہیں کرتے یا نہیں کریں. یہ اس طرح ماضی منفی کی لا کے ساتھ، اور پھر ماں کے ساتھ بھی اس کی مثال ہے. اب یہ ضمیر انہوں نے لکھ دی ہوا لا یفعل، ہوا. اب ضمیریں لکھی ہیں تو اب آپ کو آسانی سے سمجھ آ جانا چاہیے کون سا صیغہ ہے. جی ایک تو یہ ہے کہ لا تفعلانی، دو نہیں کرتی یا نہیں کرے گی، اس کا مطلب ہے، اور لفظ وہی ہے لا تفعلانی، آپ دو نہیں کرتی یا نہیں کرتی. لفظ ایک ہے مخاطب کے لیے، مخاطب کے لیے اور ماضی کے لیے. نہیں ماضی نہیں، مخاطب کے دونوں صیغے. اچھا اس کا کیا ہے مطلب؟ دو نہیں کرتی یا نہیں کرے گی. لا تفعلانی، وہ دو نہیں کرتی یا نہیں کرے گی. ہاں لا تفعلان، لا تفعلانی، وہ دو نہیں کرتے، تم دو نہیں کرتے یا نہیں کریں گے. وہ بھی لا تفعلانی. ہاں یہ یعنی یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ یہ غور کر رہے ہیں، اس لیے ان کو یہ اس کا یہ اچھی بات ہے کہ غور کیا ہے کہ ادھر مذکر کے اندر مخاطب کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے لا تفعلان، تم دو مرد نہیں کرتے یا نہیں کرے. ادھر مونس کا غیب کا صیغہ اور حاضر کا صیغہ دونوں برابر، مونس کا غیب کا بھی حاضر کا بھی، اور تیسرے نمبر پہ مذکر کا حاضر تثنیہ. مذکر حاضر تثنیہ، مونس غیب تثنیہ اور مونس حاضر تثنیہ، تینوں برابر ہے، تینوں برابر ہے اور ایک ہی طرح ہے. معنی جو ہے وہ ہم سیاق و سباق سے کریں گے کہ پیچھے مونس کا تذکرہ ہو رہا ہے، مذکر کا، حاضر کا ہو رہا ہے، کیسے اس کے اعتبار سے کریں گے. لیکن یہاں گردان میں تو ہمیں پتہ ہے نا، لین بائز آ رہے ہیں برابر اوپر نیچے کہ اب مونس کا ہے، مذکر کا ہے. تو اس طرح ہم اگر اس کو یاد کر لیں گے تو پھر وہاں عبارت میں پہچاننا بھی آسان ہو جاتا ہے. اب جیسے مثالیں اوپر گزری ہیں اور بھی مثالیں ہیں. اب یہاں پر انہوں نے ضمیریں لکھ دی ہیں ہوا، ہما، ہم، سار. تو اس سے ہمیں پہچان ہوگی کہ یہ کون سا ہے، یہ مذکر ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، حاضر ہے، غائب ہے. اس کے ذریعے سے یہ بھی پہچان ہو جائے گی. اور متصل کے یہ لکھ دیے متصل ضمیر. لا یضرب تھا، لا یضرب مضارع ہے، جیسے لا یفعل لا یضرب، اس کے ساتھ متصل کی ضمیر مل جائے لا یضربہ، وہ اس کو نہیں مارے گا. لا یضربہما، وہ ان دو کو نہیں مارے گا. لا یضربہم، وہ ان سب کو نہیں مارتا یا نہیں مارے گا. اس طرح یہ گردانے ہیں. اسی طرح انہوں نے اور لفظوں کی جو 6 ہم نے پڑھے تھے نا، ضربا، فعلا، نصرا، سمیا، کرما، یہ سب ان کی مضارع کی بھی. اب
فعلہ ہے تو اس سے مضارع کیا یفعل، سمعہ یسمع، ضرب یضرب، اس طرح اس سے مضارع ہم بنائیں گے۔ اور اب یہ مثالیں دیکھیں، اب یہ مثالیں ہیں اس میں، ولا یکلمہم اللہ، یکلم کیا ہے، اور اس کے شروع میں لا داخل ہے تو یہ مضارع نفی ہے، اور آگے ضمیر کون سی ہے، ہم ضمیر کون سی ہے، مذکر، مذکر جمع غائب کی، تو لا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، ولا ینظر، ینظر بھی مضارع ہے، اور نہیں دیکھے گا، اب دیکھیں ترجمہ کیا کر رہے ہیں، نہیں بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، نہیں دیکھے گا آئندہ مستقبل میں، یعنی قیامت کے دن، وہ مستقبل ہے نا، آنے والا زمانہ، الیہم ان کی طرف، اب الیہم میں ہم ضمیر بھی متصل ہے، اس کے بعد ہے مونس کی ولا یسرقنا، یسرقنا کون سا صیغہ ہے، مضارع تو گردان ہے نا، فعل مضارع ہے، صیغہ کون سا ہے، کون سا غائب، جمع غائب ہے، کون سا مذکر ہے مونس ہے، مونس ہے بالکل، ولا یسرقنا، اور وہ عورتیں چوری نہ کریں گی، نہ کریں، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں، ولا یقتلنا، اور نہ وہ قتل کریں، یہ تینوں صیغے مضارع مونس جمع غائب کے ہیں، یسرقنا، لا یسرقنا، لا یزنینا، لا یقتلنا، یہ سب مضارع غائب مونس کے ہیں، جمع کے۔ اسی طرح اور مثالیں دی ہیں، جیسے فہم لا یؤمنون، لا یؤمنون، اب یؤمنون کیا ہے، مضارع ہے، اور اس کے شروع میں لام ہے، لام الف لا منفی ہوگی، لا یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، اور انی اعلم ما لا تعلمون، یہ بھی پڑھ لیا، پیچھے مثال ایسی گزر گئی، لا تعلمون یہ مضارع، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تعلمون، لا تعلمون، جمع مخاطب، جمع مخاطب مذکر، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ یہ۔ اسی طرح لا تملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، لا تملکون، تملکون مضارع، اس میں شروع میں لام داخل ہو گیا، وہ نہیں مالک ہوتے اپنی جانوں کے کسی نفع اور نقصان کے، نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، بندہ کہاں اپنے نفع نقصان کا مالک۔ اس طرح یہ ساری اس کی مثالیں ہیں، اگر آپ غور کریں اس میں، تھوڑا توجہ کریں تو سمجھ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حمزہ کو ذرا سختی سے جھٹکا لگا کے اور عین کو نرمی سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میں نا تھوڑے تھوڑے لفظ پڑھاتا ہوں، تھوڑے تھوڑے نا بیچ میں پڑھاتا ہوں، پوری آیت نہیں پڑھتا، تو صرف اس لیے کہ آپ اس کو صحیح تلفظ کر سکیں، تو درمیان میں جو رکتا ہوں نا وہاں رکنا نہیں ہوتا، وقف نہیں ہوتا کوئی بھی، لیکن صرف میں آپ کی آسانی کے لیے رکتا ہوں، تو وہاں جب رکتا ہوں تو پھر بعض اوقات میں وہاں وقف نہیں کرتا، جیسے مثال کے طور پہ فی قلوبہم مرض، اب وقف اگر کریں یہاں پر مثال کے طور پہ، یہاں وقف تو نہیں ہے، لام الف لا لکھا ہو نا چھوٹا تھا، اس کا مطلب ہے وقف نہ کرو، لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، تو یہاں لا لکھا ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، وقف نہ کرو۔ تو اگر سانس ٹوٹ گیا بالفرض کسی کا تلاوت کرتے کرتے، یہاں مجبوری ہے پھر آگے نہیں پڑھ رہا، تو وقف کریں گے، فی قلوبہم مرض، وقف کریں گے،
لیکن میں ایسے نہیں کرتا، میں جب پڑھاتا ہوں آپ کو تو میں کرتا ہوں مارازون، تاکہ وقف ہے ہی نہیں یہاں پہ، تو ہم نے آگے سے آگے چلنا ہے، تو میں تھوڑا تھوڑا صرف آپ کے آسانی کے لیے کرتا ہوں۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وقف نہیں ہوتا جو میں وقف کر رہا ہوں۔ تو وقف کا آگے پڑھیں گے ہم، وقف کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل بھی آئے گی، ابھی تو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پڑھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا ذال کو نرم کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اچھا، یہاں پہ الا جو ہے، الا، یہ الا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پر الف مدہ ہے، لام کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، لام پہ زبر ہے، اور یہاں پہ سبب مد بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ الا کے بعد ان کے پہلے شروع میں حمزہ ہے، تو سبب مد بھی۔ اب یہاں پر اگر حمزہ نہ ہوتا تو ایک الف کے برابر الا کو لمبا کرنا، اب آگے حمزہ ہے تو سبب مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں، جس مرضی شکل میں ہے، حمزہ ہونا چاہیے بس۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب یہاں ہم وقف کر رہے ہیں لا یشعرون پر، تو یہ واو مدہ ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، تو وقف کرتے ہوئے اس کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ